السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرسنگ ود خان۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے بی ایس این سیمسٹر فرسٹ جو ابھی ریسنٹلی ایگزام اسٹارٹ بھی ہے، آلموسٹ 2 یا لاسٹ پیپر ہے آج۔ تو آگے ان کے لیے اوسکی اور آسپی جو ہے وہ ایک سیشن آتا ہے وائوا کا، جو کہ وہ پریکٹیکلی جو چیز ان لوگوں نے سیمسٹر میں پڑھی ہوتی ہے وہ جا کے ایگزامینر جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ تو آج ہم اوسپی اور آسکی میں آپ لوگوں کو ڈفرینس بتائیں گے کہ یہ اوسکی اور آسپی میں ڈفرینس کیا ہے اور یہ ہوتے کیا ہیں، اور سارا پروسیجر سارا میتھڈ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اوسپی اور آسکی کا میتھڈ کیا ہوتا ہے ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں جو کہ کے یو کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، یا کے یو کے اپنے اندر جو آئی این ایس انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ہے ان میں جو ہے اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فریش اسٹوڈنٹ سے فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ پرابلم ہوگی، یہ مسئلہ ہوگا کہ اوسپی جو ہے وہ کس طرح ہوں گے، ان کے اوپر ایک ٹینشن ہوگا کہ اوسپی کس طرح ہوں گے، اوسکی کس طرح ہوں گے، اور یہ کیا پروسیجر ہوگا۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو اوسکی اور آسپی سے پہلے دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی، اور آپ آسانی سے اپنی اوسکی اور آسپی کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی جو میں لیکچر ریکارڈ کروں گا اوسپی اور آسکی کے ڈفرینس کے درمیان، اور جو پروسیجر ہوگا، جو میتھڈ ہوگا ہر ایک کالج میں، تو آپ لوگوں کو کسی بھی انسٹرکٹر سے یا کسی بھی اپنے سینئر سے آپ لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اوسپی اور آسکی کے درمیان ڈفرینس کو، اور اس کی ڈیفینیشن کو، اور اس کے میتھڈ کو کہ اس کا میتھڈ کس طرح ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ان میں انوالو ہوتی ہیں۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اوسکی کو اگر ہم دیکھیں تو اوسکی کی اگر ایبریویشن ہم دیکھیں تو آبجیکٹیو اسٹرکچر کلینکل ایگزامینیشن، اور اوسپی کی اگر ہم ایبریویشن کو دیکھیں تو آبجیکٹیو اسٹرکچر پریکٹیکل ایگزامینیشن۔ ایک ہے آبجیکٹیو اسٹرکچر کلینکل ایگزامینیشن، اور دوسرا ہمارے پاس ہے آبجیکٹیو اسٹرکچر پریکٹیکل ایگزامینیشن۔ اب یہ اوسکی ہمارے پاس جو ہوتی ہے، جو آپ لوگوں نے فرسٹ سیمسٹر میں جو اکیڈمک آپ لوگ پڑھ چکے، تھیوری جو آپ پڑھ چکے، اسی طریقے سے ابھی آپ لوگ کا ایک سیشن آئے گا جس کے بارے میں آج میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں، اوسکی اور آسپی۔ یہ ہمارے پاس فرسٹلی ڈسکرائب ہوئے 1975 میں۔ یہ اوسکی اور آسپی کنسیپٹ جو کہ اورلی انسٹرکٹر جو ہے وہ آپ لوگوں سے پریکٹیکلی پوچھتا ہے۔ اوسکی اسٹینڈ فار آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ کلینکل ایگزامینیشن اور آبجیکٹیو اسٹرکچر پریکٹیکل ایگزامینیشن۔ اب ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ آبجیکٹیو اسٹرکچر کلینکل ایگزامینیشن اور آبجیکٹیو اسٹرکچر پریکٹیکل ایگزامینیشن۔ اب جو پریکٹیکل ایگزامینیشن ہمارے پاس جو ہے یہ آپ لوگوں سے اورلی پوچھیں گے، مطلب اس میں پوچھنے کا کنسیپٹ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں 5 اسٹیشنز ہر ایک کالج میں۔ فرسٹ سیمسٹر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہے، جب بھی یہ اوسکی یا آسپی ہوگی، یہ آلموسٹ ایک ہی چیز ہوتے ہیں کیونکہ یہ اورلی پوچھا جاتا ہے۔ آسپی مطلب آبجیکٹیو اسٹرکچر کلینکل ایگزامینیشن، اور آسپی مطلب آبجیکٹیو اسٹرکچر پریکٹیکل ایگزامینیشن۔ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ کلینکل میں کلینکل ایگزامینیشن مطلب آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا جائے گا، جس طرح آپ لوگ کا اپنا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہوگا، ایک فرینڈ ہوگا، وہ آپ لوگ کے سامنے بیٹھا ہوگا، آپ کو کہیں گے کہ آپ اسکل پرفارم کریں، آپ جو ہے بلڈ پریشر اس کا لے لیں، اور یہ فزیکلی آپ لوگ کے پاس پیشنٹ اپیئر ہوگا کلینکلی۔ اب پریکٹیکلی آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا کہ پریکٹیکلی آپ لوگ کے پاس کوئی بھی جو ہے پیشنٹ یا آپ کا فرینڈ جو ہے وہ فزیکلی حاضر نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کو وہ کہیں گے کہ بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں، یا ہائپر ٹینشن کے بارے میں بتائیں، یا ہائی پوٹینشن کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ تھا کچھ ڈفرینس آسپی اور آسکی کی حوالے سے۔ اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ اس کا پروسیجر ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں اس طرح پروسیجر ہوتا ہے کہ 2 ہوتے ہیں ہمارے پاس ویٹنگ روم یا ریسٹ روم، جہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ٹھہراتے ہیں۔ سیکنڈلی ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے 5 اسٹیشنز، اس کے ہوتے ہیں 5 اسٹیشن۔ اب یہ 5 اسٹیشنز ہمارے پاس جو ہیں، ان میں کچھ اسٹیشن جو ہے وہ آبزرویشنل ہوتے ہیں، اور کچھ اسٹیشن جو ہے وہ نان آبزرویشنل ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کی یہ جو اوسکی یا آسپی ہو رہی ہے، یہ آپ لوگوں سے 100 نمبر جو ہے جنریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے۔ آلموسٹ 85 مارکس جو ہیں وہ یہی اسٹیشن سے آپ لوگوں کو ملتے ہیں، اور 15 مارکس جو ہیں یہ کالج کے انٹرنل ایوالویشن میں آ جاتی ہے۔ 85 مارکس جو ہیں یہ ان اسٹیشن سے جنریٹ ہوتے ہیں۔ یہی انسٹرکٹر جو آئی ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو اسس کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی آئی کیو کو دیکھتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی نالج کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے پاس سیمسٹر میں کیا پڑھ کے یہ لوگ آ گئے۔ اسی طریقے سے یہ جو 15 نمبر ہے وہ آپ لوگوں کی ایوالویشن ہوتی ہے ہر ایک کالج کے پاس۔ یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 5 اسٹیشنز، اور ہر ایک 5 اسٹیشن میں ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پہلے
فرسٹ اسٹیشن، دین سیکنڈ، دین تھرڈ، دین فورتھ، دین ففتھ، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے پھر ویٹنگ روم میں ان لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ ہمارے پاس جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا آبجیکٹو اسٹرکچر ایگزامینیشن ہوتا ہے، اسٹرکچر کلینکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. مطلب آلریڈی ان کے جو کویشچنز ہیں وہ آلریڈی ریکارڈڈ کویشچنز ہوتے ہیں. ہر ایک اسٹوڈنٹ سے وہی کویشچنز پوچھے جاتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کو باہر نہیں چھوڑا جاتا. ہر ایک اسٹوڈنٹ سے سیم کویشچنز کیا جاتا ہے اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کی سائیکی چیک کرتے ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو نالج چیک کرتے ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹ کی جو سیمسٹر میں وہ پڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ہوتے ہیں 5 اسٹیشن. 1 پہلے نمبر پر بیٹھتا ہے اسٹوڈنٹ فرسٹ، جو کہ فرسٹ مطلب اسٹیشن پہ آ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ کو 5 اسٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے، دین ایگزٹ ملتی ہے ان کو. جب فرسٹ اسٹیشن پہ آتا ہے تو وہاں پہ کچھ کویشچنز ہوتے ہیں. ہر ایک اسٹیشن میں آلموسٹ آپ لوگ کے 3 سے 5 منٹ ٹیچرز لیں گے. تو اسی طریقے سے یہ آپ لوگ کو جج کیا جاتا ہے، آپ لوگ کو آپ لوگ کے اسکلز دیکھنے کے لیے. اسی طریقے سے ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں کچھ انسٹیٹیوٹ جو ہے جس انسٹیٹیوٹ سے میں بھی پڑھ کے آیا ہوں وہاں پہ چیک لسٹ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی چیک لسٹ کے حساب سے بھی وہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی اسکل آپ لوگوں سے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 5 اسٹیشن. ایک ہوتے ہیں آبزرویشنل، دوسرے ہوتے ہیں نان آبزرویشنل. اب آبزرویشن اسٹیشن ہمارے پاس وہ اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز یا کوئی مٹیریل یا کوئی اس طرح انسٹرومنٹ رکھا ہوتا ہے یا باڈی کا کوئی آرگن جو ہے وہ اسٹیٹیکلی رکھا ہوتا ہے کہ یہ مطلب لیٹ سپوز کڈنی ٹرے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہوتی ہے یا فورسپس آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں یا بی پی کف آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. مطلب وہ آلریڈی پڑے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے آبزرویشنل اسٹیشن. یہ ہمارے پاس آبزرویشنل اسٹیشن ہوتے ہیں. اور کچھ اسٹیشن اس میں ہوتے ہیں جو کہ نان آبزرویشنل ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی مٹیریل کوئی بھی آبجیکٹ پڑا نہیں ہوتا، وہ جسٹ اورلی آپ سے پوچھتے ہیں. لیٹ سپوز آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نارمل پلس ریٹ ہمارے پاس کیا ہے، نارمل بی پی ہمارے پاس کیا ہے، یا نارمل باڈی کا ٹمپریچر ہمارے پاس کیا ہے. یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نان آبزرویشنل اسٹیشن. یہ 5 اسٹیشن جو ہوتے ہیں ان میں کچھ اسٹیشنز کے پاس 30 نمبر ہوتے ہیں، کسی کے پاس 10 نمبرز ہوتے ہیں، کسی کے پاس 15 نمبرز ہوتے ہیں. کیونکہ یہی 5 اسٹیشن سے ٹیچرز نے 85 مارکس جنریٹ کرنے ہوتے ہیں اور باقی جو 15 مارکس ہوتے ہیں وہ کالج کی اپنی ایوالویشن سے ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اسٹیشنز کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ آپ لوگ انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں اور پھر کہیں کہ یار یہ کیا ٹینشن لگی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 5 اسٹیشنز. آپ لوگوں کو ان 5 اسٹیشن سے گزرنا پڑے گا جو کہ انسٹرکٹر آپ لوگوں سے کویشچنز پوچھیں گے. اب یہ کویشچنز کیا ہوں گے یہ ہم اگلے لیکچر میں ریکارڈ کریں گے، جو کہ ریپیٹڈلی لازمی طور پر انسٹرکٹر جو ہے وہ ان MCQs کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کویشچنز آنسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو کہ بیسک نرسنگ جس کو کہتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سے کامن کویشچنز ہیں جو ایگزامینر ڈیورنگ OSPE یا ڈیورنگ OSCE نارملی پوچھے جاتے ہیں. اور جتنے بھی ابھی تک جو OSCEs ہوئے ہیں آلموسٹ جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کی ہے آلموسٹ وہی MCQs ریپیٹڈلی جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے کویشچنز ہیں جو کہ بار بار OSCE اور OSCEs میں پوچھے جاتے ہیں. تو آلموسٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا. ایٹ دا اینڈ نرسنگ ود خان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو لیکچر پرووائڈ ہو. السلام علیکم.